الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ 27 کی رات ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، اور پھر 29 کی رات بھی باقی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لیلۃ القدر ہو۔ بیچ میں 28 کی رات بھی آئے گی، کیونکہ کہ بعض وقت چاند میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو شاید وہ لیلۃ القدر ہو۔ تو اب ہمارے پاس بس اتنے ہی دن بچ گئے ہیں کہ ہم ہمارے پورے گناہوں کو معاف کرا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے راضی کرا لیں۔ کیونکہ یہ مبارک مہینہ جانے والا ہے، اور بہت ہی خیر سے محروم وہ شخص ہے جس کو رمضان ملا اور رمضان میں اس نے نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، تو وہ شخص محروم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس محرومیت سے بھی بچائے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو جنت کی نعمتوں میں آج جو نعمت آپ دیکھیں گے، آپ سب پریشان ہو رہیں گے، اسکرین اتنی بلیک کیوں ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ جھاڑ نظر آ رہا، نہ پہاڑ نظر آ رہا، نہ رنگ نظر آ رہا، نہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 اور 125 اور 126 میں فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ يَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا پڑھ کے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم لا تجلنا منہ۔ کیونکہ یہ دعا کیا ہے، یہ آیتیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے نہیں، میری نصیحتیں، میری قرآن، میری آیتیں، میرا ذکر تیرے سامنے آتا تھا اور کس دھڑلے سے تو پیج پلٹا کے دوسرے پیج پہ چلے جاتا تھا، کبھی اس سے نہ سبق، نہ نصیحت، نہ عبرت، کچھ بھی نہیں لیتا، نہ اس سے کچھ سیکھتا۔ تو اسی لیے آج تجھے اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، دنیا میں تو میں دیکھتا بھالا تھا، تو آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ یہ بلیک دیکھ کر آج ہمیں جتنی پریشانی ہو رہی ہے، تو سوچے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب میں بڑی نعمت کون سی ہے جس کے لیے ہم دن رات ایک کر دے رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ کیا وہ چیز ہے؟ جنت کی سب میں بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے ہم سجدے کر رہے ہیں۔ دنیا میں رب رب رب، اللہ 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 سنا تھا، نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے لیے، روزے رکھتے تھے اللہ کے لیے، حج کیا اللہ کے لیے، کلمہ پڑھا اللہ کے لیے، دین میں آئے اللہ کے لیے، اور زکوٰۃ، خیرات، صدقات، قیام، سیام، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کی۔ حتیٰ کہ کھانا بھی کھایا تو اللہ کے لیے کھایا، پانی بھی پیا تو اللہ کے لیے پیا، ہر چیز۔ کیا بندے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اس کے بعد میں یہ دیکھوں کہ میرا اللہ کیسا ہے، کیسے دکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ سب حیران ہو رہی ہوں گی کہ ایسا کیسا ہماری اتنی عبادتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا چہرہ نہیں دیکھے گا؟ تو یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمیٰ بنا کر اٹھائے گا، اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ اب دیکھیے، دنیا میں ہم بینا ہیں تو ہم سب چیزیں دیکھ سک رہے ہیں، اور آخرت میں ہم جب نابینا بن کے اٹھیں گے تو کیا جنت، اور کیا جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔
कुछ देख ही नहीं सकेंगे तो क्या दिखेगा? ना अल्लाह सुब्हाना ताला दिखेंगे और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे दिखेंगे, जहाँ पे वो सारे लोगों को, सारे जन्नत के वासियों को पानी पिला रहे होंगे, जब हमें तो नहीं दिखेंगे, ना हमें अल्लाह का दीदार नसीब होगा। कितनी महरूमी की बात है, इतनी बड़ी महरूमी, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आई। मेरा दिल बहुत भर गया यही सोच के कि जो कुरान पढ़ेंगे उसे नहीं समझेंगे तो आखिरत के दिन अंधा बना के उठाएंगे, तो इसका मतलब ये भी निकलेगा कि हम जन्नत को भी नहीं देख पाएंगे। जहन्नुम में तो अगर जाएंगे तो अल्लाह ना करे हम वहाँ पे तो जलन महसूस कर सकेंगे, हर चीज़ महसूस कर सकेंगे, मगर जन्नत की तो हम खुशबू भी नहीं सुन पाएंगे। और उसके बाद जो अल्लाह का दीदार है, उतनी बड़ी खैर से हम महरूम हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, जन्नत की सब में बड़ी नेमत अगर कोई है तो अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार कराए जन्नत में, क्योंकि उसके बग़ैर ये जन्नत की नेमतें कुछ भी नहीं है, अधूरी है। तो उसके लिए दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी कि कुरान को समझ के पढ़ना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा, नसीहतों को लेना पड़ेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में लगाना पड़ेगा। तो ये वाली नेमत जो है जन्नत में अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार, इसके मुस्तहिक बनेंगे आप और हम। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार कराए। बहुत बड़ी रात है, शायद हो सकता है कि आज ही वो रात है, आज ही वो घड़ी है जहाँ लैलतुल क़द्र है। खूब दुआएं करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौसी बिगैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुब्बक। और आज ही एक वादा कर ले अपने आप से कि एक आयत भी पढ़ेंगे ना तो समझ के पढ़ेंगे, और वादा कर ले कि कुरान समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी अगर कोर्स में आपने नहीं रजिस्टर किया है तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, इतने सारे गैजेट्स मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, पेन आ गया है। अपने अपने घरों में तर्जुमे की कुरान, सादा कुछ भी नहीं है तो तर्जुमे की सादा कुरान ले और पढ़ना आज से ही शुरू करें। देखिए, अगर आज से एक हुर्फ भी आपने, एक लफ्ज़ भी आपने, एक वर्ड भी आपने पढ़ा तो पूरा साल ख़त्म होते होते 365 वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।